بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حصول برکت کے لیے ایک بار درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ دوستوں، میں جیش محمد مصباحی آج آپ کی خدمت میں ایک بہت ہی بہترین واقعہ لے کر کے حاضر ہوا ہوں، جو کہ بڑی ہی نصیحت آمیز ہے، جس کا نام میں نے موسوم کیا ہے ناری تدبیر۔ سامعین اکرام، خلیفہ منصور اپنے شہر میں ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ نے ایک غمگین اور پریشان حال شخص کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ خلیفہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اسے میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ اس پریشان حال شخص کو خلیفہ کے سامنے لایا گیا۔ خلیفہ نے اس سے اس کا حال پوچھا تو وہ بولا کہ میں تجارت کی غرض سے باہر گیا ہوا تھا اور بہت سا مال لے کر گھر آیا اور سارا مال اپنی بیوی کے سپرد کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد میری بیوی نے مجھے بتایا کہ سارا مال چوری ہو گیا ہے، حالانکہ گھر میں نہ کوئی نقب لگی دیکھی اور نہ ہی چھت اکھڑنے کا کوئی نشان دیکھا، پھر بھی مال چوری ہو چکا تھا۔ خلیفہ نے پوچھا کہ تمہارے نکاح کو کتنا عرصہ گزرا؟ اس نے بتایا کہ 1 سال۔ پھر خلیفہ نے پوچھا کہ کیا وہ کنواری تھی؟ پریشان حال شخص نے کہا نہیں۔ خلیفہ منصور نے پھر پوچھا کہ دوسرے خاوند سے اس کی کوئی اولاد ہے؟ اس شخص نے جواب دیا نہیں۔ پھر خلیفہ نے پوچھا کیا وہ جوان عمر ہے یا سن رسیدہ ہے؟ اس شخص نے بتایا کہ نو عمر ہے، یعنی جوان ہے۔ تو منصور نے ایک عطر کی شیشی منگائی۔ اس عطر میں بڑی تیز خوشبو تھی اور یہ عطر خلیفہ منصور ہی کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ اس عطر کی شیشی کو اس شخص کو دے کر کے خلیفہ منصور نے کہا کہ اسے استعمال کرو، اس کے اثر سے تمہارا غم دور ہوگا۔ جب یہ پریشان حال شخص واپس ہو گیا تو منصور نے اپنے 4 بھروسے مند خادموں کو بلا کر وہ عطر سنگھایا اور کہا کہ تم میں سے ہر ایک شہر کے ایک دروازے پر جا کر چکر لگاؤ اور جو آنے جانے والا تمہارے قریب سے گزرے اور اس کے جسم سے تمہیں یہی خوشبو آئے تو اس شخص کو میرے پاس لے آؤ۔ ادھر وہ پریشان حال شخص عطر کی شیشی لے کر گھر آیا اور شیشی اپنی بیوی کو دے دیا اور کہا کہ یہ عطر کی شیشی مجھے امیر المومنین نے دی ہے۔ بیوی نے عطر کو سونگھا اور شوہر کے جانے کے بعد اپنے آشنا کو بلا بھیجا، یعنی اپنے عاشق کو، جسے اس نے سارا مال چوری کر کے گھر سے دیا تھا، اور اسے وہ عطر کی شیشی دی اور کہا کہ یہ عطر لو اور اسے لگاؤ، یہ عطر امیر المومنین نے میرے شوہر کو دیا ہے۔ اس نے وہ عطر لیا اور اپنے کپڑوں پر اور بدن پر مل لیا اور پھر شہر کے ایک دروازے سے گزرا۔ اس دروازے پر
جو خادم متعین تھا اس نے اس کے بدن سے وہی خوشبو محسوس کی اور اسے پکڑ کر خلیفہ منصور کے پاس لے آیا۔ خلیفہ منصور نے اس سے پوچھا کہ یہ عطر کہاں سے لیا؟ اس نے کہا میں نے یہ عطر خریدا ہے۔ منصور نے سوال کیا کہ کہاں سے خریدا ہے؟ تو وہ شخص گھبرا گیا۔ خلیفہ نے پولیس افسر کو بلایا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ، اگر یہ چرایا ہوا مال جو اس قدر ہے واپس کر دے تو اس کو چھوڑ دینا، اور اگر نہ دے تو اسے 1000 کوڑے مارنا۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو پولیس افسر کو پھر اکیلے میں بلایا اور کہا اسے ڈراؤ دھمکاؤ اور مارنا مت۔ چنانچہ اس پولیس افسر نے اسے جیل میں بند کر دیا اور اسے ڈرایا دھمکایا، تو اس نے چرائے ہوئے مال کا اقرار کر لیا اور جیسا مال تھا اسی شکل میں اس کو لا کر کے حاضر کر دیا۔ خلیفہ منصور کو اس بات کی اطلاع دی گئی تو اس نے اس مال کے مالک کو طلب کیا اور پوچھا کہ اگر ہم تمہارا مال تمہیں دے دیں تو تم اپنی بیوی کے بارے میں مجھے اختیار دو گے؟ اس شخص نے کہا ضرور۔ خلیفہ منصور نے کہا اچھا اپنا یہ مال سنبھالو اور میں تمہاری بیوی کو تمہیں طلاق دینے کے لیے کہتا ہوں، تم اسے طلاق دے دو اور اسے طلاق کی اطلاع بھی دے دو۔ تو سامعین اکرام، واقعہ تو مکمل ہوا، لیکن اس واقعے سے ہمیں سبق کیا حاصل ہوتا ہے؟ اس واقعے سے ہمیں یہ عبرت و نصیحت اور سبق حاصل ہوتی ہے کہ ایسی بری عورت پریشانی اور نقصان کا سبب ہوتی ہے، اور ایسی عورت سے کنارہ کشی اختیار کر لینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ ارباب حکومت کو اللہ تبارک و تعالی فراست و دور اندیشی کی نعمت بھی عطا فرمائے تو بڑی سے بڑی مشکل کو بھی وہ اپنی تدبیر اور حکمت سے حل کر لیتے ہیں۔ تو سامعین اکرام، آج کی میری ویڈیو یہیں پر مکمل ہوتی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اگلی ویڈیو میں پھر ملیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔